بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں سعودی عربیہ کی کچھ ضروری اور بڑی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تو آپ ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ ساری معلومات آپ کو مل سکے۔ تو سب سے پہلے ناظرین، سعودی عربیہ میں موجود بہت سے ہمارے غیر ملکی بھائیوں کی جانب سے یہ سوال کیے جا رہے ہیں کہ ان کی کمپنی کا سسٹم سیز ہے۔ مختلف سعودی عربیہ کے قوانین کا احترام اور رولز کو کمپنیاں فالو نہیں کرتی، تو اسی وجہ سے منسٹری آف ہیومن ریسورسز ان کے سسٹم یا کمپیوٹر کو سیز کر دیتی ہے۔ تو ناظرین، اس ساری صورتحال کی وجہ سے ہمارے جو غیر ملکی بھائی مملکت میں روزگار کے لیے موجود ہیں، ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات بڑھ جاتی ہیں۔ اس تمام صورتحال کو دیکھتے ہوئے بہت سے ہمارے غیر ملکی بھائیوں نے سوال کیے، تو اس کا جواب بہت سمپل ہے۔ ناظرین، مملکت میں یہ قانون ہے کہ اگر کوئی بھی کمپنی ریڈ کیٹیگری میں یا پھر یلو کیٹیگری میں ہو جاتی ہے، جو کہ مملکت کے مختلف قوانین کے حساب سے انہیں کیا جاتا ہے، تو ایسی کمپنیوں کے ورکرز کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنی کمپنی سے پوچھے بغیر اپنا ٹرانسفر کسی اور کمپنی یا کفیل کے پاس کروا سکتے ہیں۔ اس کے حوالے سے ورکرز کی پہلی کمپنی کسی قسم کا اعتراض نہیں کر سکتی۔ تو ناظرین، ایسے غیر ملکی بھائی جن کی کمپنیوں نے ان کے فائنل ایگزٹ کمپنی ریڈ زون میں جانے سے پہلے لگا دیا تھا یا پھر حروف فائل کر دیے تھے، تو غیر ملکی افراد ان کمپنیوں کے خلاف منسٹری آف ہیومن ریسورسز اینڈ سوشل ڈیولپمنٹ کے ساتھ رابطہ کرے اور اپنے تمام حقوق اور واجبات کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے، اور ان سے درخواست کی جائے کہ ان کا فائنل ایگزٹ اور حروف کینسل کیا جائے۔ یاد رکھیں ناظرین، مملکت میں لیبر قوانین بہت واضح ہیں۔ کوئی بھی کمپنی یا کفیل کسی بھی ورکرز کا غیر قانونی حروف اور فائنل ایگزٹ نہیں لگا سکتے۔ جب تک کمپنیاں اور کفیل اپنے ورکرز کے تمام واجبات کلیئر نہ کریں، تو ناظرین، منسٹری آف ہیومن ریسورسز کی ویب سائٹ پر آپ اپنا کیس آن لائن درج کروا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین، 10 لاکھ افراد بیرون ملک بھیجنے کا ہدف، فوکس سعودی عربیہ پر۔ ناظرین، پاکستان کے وفاقی وزیر برائے ساجد حسین طوری نے کہا ہے کہ اس سال 10 لاکھ افراد کو بیرون ملک بھیجنے کا ہدف ہے، جس کے لیے بامہارت لیبر فورس بھیجنے پر ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کی وجہ سے بیرون ملک ورکرز کا بہت نقصان ہوا، تاہم جن ممالک میں وہ تھے، ہم ان کی مجبوریوں کو بھی سمجھتے ہیں، لیکن اب حالات بہتر ہو گئے ہیں اور کورونا پابندیوں کا بھی خاتمہ ہو چکا ہے، اس لیے نئے سرے سے اپنے اہداف کے حصول کے لیے کام شروع کیا گیا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان سے زیادہ ورکر سعودی عربیہ آئیں گے کیونکہ مملکت میں ایک نیا شہر نیوم سٹی بن رہا ہے۔ تو پاکستان کی گورنمنٹ کی کوشش ہے کہ 30% سے زیادہ پاکستانی شہری سعودی عربیہ ورک ویزے پر آئیں۔ تو ناظرین، بہت جلد ہمارے بے روزگار پاکستانی بھائیوں کے لیے سعودی عربیہ کے ویزے ایشو کیے جائیں گے اور مملکت میں زیادہ سے زیادہ لوگ ملازمت کرنے آ سکیں گے۔ ناظرین، سعودی پبلک ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ 8000 کلومیٹر ریلوے لائن بچھانے کے منصوبوں کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس بڑے منصوبوں سے ہزاروں غیر ملکی افراد کو روزگار ملے گی۔ سعودی عربیہ کے پبلک ٹرانسپورٹ کے سربراہ ڈاکٹر رمی الرمی مشرق وسطی ریلوے کانفرنس اور نمائش میں شرکت کے موقع پر مملکت میں ریلوے کے اہم ترین منصوبوں کا جائزہ پیش کریں گے۔ ناظرین، 2 روزہ مشرق وسطی ریلوے کانفرنس اور نمائش ابوظہبی میں ہو رہی ہے۔ ناظرین، ٹرانسپورٹ کے سربراہ نے کہا ہے کہ 70 سال پہلے شاہ عبدالعزیز نے ریلوے لائن کا افتتاح کیا تھا۔ مملکت میں اب تک 5000 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جا چکی ہے۔